نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ جو ہے 22 کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں، وہ میں یقنت کا، اور اس سے پہلے جو ہمارا 21 پارہ تھا اس میں سے کچھ اہم نکات ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا جہاد اکبر ہے۔ مصیبت پہنچنے پر، تکلیف آنے پر مایوس ہونے کی بجائے فوراً گناہوں سے توبہ شروع کر دیں۔ نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور نماز کے بعد والدین کے لیے دعا والدین کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے انشکر لی ولی والدیک۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے۔ رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے۔ نماز گناہوں کا بوجھ کم کر دیتی ہے۔ اللہ کی وعدوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ اس نیت سے بھی دینی چاہیے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ بچوں کی تربیت میں والدین کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے بعد نصیحت کرنی چاہیے، پہلے اعتماد دینا چاہیے۔ ہدایت پانے کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر حکمت لانے کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کو سب سے پہلے شرک کے بارے میں بتانا چاہیے، اللہ تعالی کی پہچان کروانی چاہیے، عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر اخلاقیات، ہر قسم کی دنیاوی اور معاشرتی تلقین کرنی چاہیے۔ نماز سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، توبہ کرنے کے بعد قبولیت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ علم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے، اسی چیز کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو، اس طرح نسل در نسل تک پڑھتے رہیں گے۔ فرمایا، زیاد تیری ماں تجھ پہ روئے، یعنی تم سمجھ نہیں رہے، میں تو تمہیں مدینے کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے؟ تو علم آگے نہیں پھیلتا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے، کیونکہ لوگ کتابوں سے زیادہ، لیکچر سے زیادہ دوسروں کو بطور رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ دوسرے کے عمل میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو لینا بھی اور کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے تک ہی ان کو نہیں رکھنا چاہیے، اسے آگے کی نسلوں میں بھی منتقل کر دینا چاہیے۔ ہم سورہ احزاب پڑھ رہے تھے، جس کی آیت نمبر 31 میں کچھ اس طرح بیان کیا جائے گا، جو کہ ازواج مطہرات سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو پیچھے جاری کر رہا ہے اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے، کیونکہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کی حسنات بھی بعض اوقات سیئات شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا درجہ اور ان کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ازواج مطہرات سے خاص طور پر مخاطب ہو کر اور ان کو تنبیہ بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ان کا مقام، ان کا درجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں زیادہ ہے، اور اسی طرح ان سے کوئی نیکی سرزد ہوگی تو وہ بھی
اس کے ڈبل ہو جائے گی، اس کے 2 گنا ہوگی، کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ ہمیشہ سے فالو کرتے آئے ہیں، یعنی ان کی پیروی کرتے آئے ہیں، ان کو ہی دیکھ کر اپنے لیے راستہ عمل کا بناتے آئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس بنا پر بھی ان کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر چونکہ ان کی قربانیاں زیادہ تھیں اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ آیت نمبر 32 میں ہم پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، کسی نامحرم سے دبی زبان میں بات نہ کرو، یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا۔ لہٰذا صاف سیدھی بات کرو، معروف اور مقبول بات کرو۔ اگرچہ یہ بات ازواج مطہرات سے کی جا رہی ہے، لیکن ازواج مطہرات ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ ایک مسلمان خاتون کو مرد سے بات کرتے ہوئے ایک معروف اور باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے۔ ایسے انداز میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے۔ بہت ہی خوبصورت ہمارے معاشرے کے بیچ میں جتنے بھی احکام ہیں الحمدللہ ہمیں اس بارے کے بیچ میں واضح طور پر سمجھا دی گئے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں تلقین کی گئی ہے، بہت سی باتوں کی نصیحتیں کی گئی ہیں الحمدللہ، اور ہمارے سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے تمام احکام کو پیش کیا گیا ہے۔ تو ہمارے پارے کا وَمَن يَقْنُتْ کا آغاز ہوتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 31 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخطرن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم متقی و پرہیزگار ہو تو کسی بھی غیر محرم سے آہستگی اور نرمی سے بات نہ کرو کہ پھر وہ شخص جس کے دل میں روگ ہو طمع اور لالچ کرنے لگے، اور تم سیدھی صاف اچھی بات یعنی سختی سے کرو، اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ قرآن مجید میں فاحشہ معرف باللام کو زنا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اس کے معنی جو ہیں اس سے ہٹ کر ہیں کہ تم زمانہ جو دور جہالت تھا اس کی طرح چلتی پھرتی نہ رہو، بلکہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور گزشتہ اور جاہلیت کی زیب و زینت کی نمائش کے مانند اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو۔ اس کا مطلب یہ کہ تلقین کی جا رہی ہے کہ گھروں سے بغیر اجازت کے نہ نکلو،
اور اس میں وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ عورت کا دائرۂ عمل امور سیاست اور جہاں بانی نہیں ہے، معاشی جھمیلے بھی نہیں ہیں، بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر امور خانہ داری سر انجام دینا ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ عطا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، بس اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور سنت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو۔ یقیناً اللہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات لطیفاً خبیرہ بیان کی جا رہی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلا کھلا گمراہ ہو گیا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کریں جب آپ اس شخص یعنی زید بن حارثہ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی یعنی زینب کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر۔ آپ اپنے دل میں وہ بات یعنی لپالک جو تھا اس کی متعلقہ سے نکاح یعنی اس بات کو آپ چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ تاکہ مومنوں کے لیے منہوں کی باتیں یعنی منہوں کے جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور نبی کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ ان لوگوں یعنی انبیاء میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ کا طریقہ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ انبیاء کرام جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے تھے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی گزشتہ انبیاء جو ہے ان میں سے اسی واقعہ جو ایک بیان کیا گیا ہے ان میں سے حضرت زینب کے نکاح کے بارے میں بات کی گئی ہے، یہ جو کہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ان کا ہوا تھا۔ یہ نکاح جو تھا یہ چونکہ ان کے لپالک بیٹے تھے تو اس لیے آپ کے لیے حلال قرار دیا گیا، اس لیے اس میں کوئی تنگی اور گناہ والی بات نہیں ہے۔ گزشتہ جتنے بھی انبیاء ہیں ایسے کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض قرار دیے جاتے تھے، چاہے قومی اور عوامی رسم و رواج ان کے خلاف ہی ہوتے یعنی خاص حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے تھے، دنیاوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں، اس لیے کسی کا ڈر یا
کسی کا خوف انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے سے مانے نہیں بناتا، نہ ہی تان و ملامت کی انہیں پرواہ ہوتی ہے۔ وہ ہر جگہ اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، اور اللہ ساری باتیں جانتا ہے۔ جو اس کے حکم ہوتے ہیں صرف انبیاء کرام کا کام اس کی تکمیل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے دین کی تبلیغ دعوت میں انہیں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں وہ ان کی چارہ سازی فرماتا ہے، اور دشمنوں کے مذموم ارادوں اور سازشوں سے انہیں بچاتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ہی نہیں ہوئے، جس پر انہیں مورود یعنی تان و زنی کسی قسم کی بات ان کے اوپر بنائی جا سکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیا۔ یہ کیوں ایسا کیا کہ بلکہ زید رضی اللہ تعالی عنہ ہی کر لیتے تو وہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ زید رضی اللہ تعالی عنہ تو حارثہ کے بیٹے تھے۔ آپ نے تو انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا۔ حقیقتاً وہ آپ کے صلبی بیٹے نہیں تھے، اسی لیے ادعوہم لآبائہم کے نزول کے بعد انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم، طاہر، طیب رضی اللہ تعالی عنہما ہوئے، اور ایک ابراہیم بچہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے ہوا، لیکن یہ سب کے سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلبی اولاد میں سے کوئی بھی مرد نہیں بنا کہ جس کے آپ باپ ہوں۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو، اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں، کذاب و دجال ہوگا۔ احادیث میں اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے۔ تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی قادیانی ہیں یہ سب ان کے پیروکار ہیں۔ اسی آیت سے جو ختم نبوت کے مفہوم میں واضح ہے، اجرائے نبوت کا مفہوم کشید کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا اس بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاک خانے سے مہر لگ لگ کر خطوط جاری ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے نبوت عطا ہوتی ہے۔ آپ کی مہر کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اول تو یہ معنی عربی زبان میں لغت کے لحاظ سے بھی ہے۔ عربی لغت میں ختم یا خاتم کا لفظ آخری عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح سے مہر جو ہے وہ سب سے جو آخری نبی تھے ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور تم صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور اللہ مومنوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اس اللہ سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، تو ان کی دعا ہوگی سلام، اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ پاکیزہ اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بشارت دینے والا تو ہے، اب ڈرانے والا کیسا؟ جیسے کوئی کسی کو عام طور پر ڈاکو وغیرہ اس طرح ڈرا دیتا ہے، بلکہ یہ خوف ایسا ہے جیسے ایک ماں کسی بچے کو سیڑھی کے نیچے گرنے سے یا کسی اونچائی سے گرنے سے یا آگ میں ہاتھ ڈالنے سے بچاتی ہے اور ڈراتی ہے کہ مت کرو، ایسا ہو جائے گا، تمہیں تکلیف ہوگی۔ یہ اس طرح کا ڈرانا تھا۔ جو محبت تھی، جو انکساری تھی، دوسروں کے لیے دل میں تڑپ تھی، یہ اس کے سبب تھا۔ یعنی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن جب آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، بعض لوگ شاہد کے معنی یعنی حاضر و ناظر کرتے ہیں، جو قرآن کی تخفیف معنی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان کی بھی جو آپ پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے تکذیب کی۔ آپ قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کے اعضائے وضو سے پہچان لیں گے جو کہ چمکتے ہوں گے۔ اسی طرح آپ دیگر انبیاء کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے یقینی علم کی بنیاد پر ہوگی، اس لیے نہیں کہ آپ تمام انبیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یہ عقیدہ تو نصوص قرآن کے خلاف ہے۔ اگر شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے ہوتے تو پھر امت محمدیہ بھی حاضر و ناظر قرار پائیں گی، کیونکہ ان کے متعلق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ بقرہ میں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو اس سے ہمیں واضح طور پر یہ دو تین باتیں جو ہیں ثابت ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی روحانی طور پر ایک استاد کی حیثیت سے تو ہیں، ایک نبی کی حیثیت سے شفیق و مہربان اور رحمت کا ذریعہ تو ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ بشارت دینے والے ہیں اور آپ اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے اور ان کی اظہار ثانی نظر انداز کر دیجیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس عدت کو شمار کر لو، لہٰذا تم انہیں کوئی فائدہ دو اور اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے ہم بستری کی جا چکی ہو اور وہ ابھی جوان ہوں، یعنی نہ تو نابالغ ہوں اور نہ ایسی بوڑھی ہوں جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، ایسی عورت کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت 3 حیض ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں ان عورتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جن سے نکاح ہوا ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی، ان کو اگر طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے، یعنی ایسی غیر مدخولہ مطلقہ بغیر عدت کے گزارے فوری طور پر کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ اگر ہم بستری سے قبل خامن فوت ہو جائے تو پھر اسے 4 مہینے 10 دن ہی عدت گزارنی ہوگی۔ دونوں چیزوں میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر تو خامن زندہ ہے اور آپس میں دونوں کے معاملات نہیں ہوئے ہیں اور اس نے طلاق دے دی ہے پہلے ہی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے، اور اگر ابھی خامن جو ہے ملاقات نہیں ہوئی آپس میں لیکن اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا ہے، یعنی ارادہ تو تھا نا اس کا، تو اس وجہ سے اس عورت کے اوپر پھر 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عورت پر عدت گزارنی ہے۔ اسے فتح تقدیر اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ چھونا یا ہاتھ لگانا یہ کنایا ہے، جمع یعنی ہم بستری سے مراد ہے۔ یہاں پر نکاح کا لفظ خاص جمع اور عقد زواج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں عقد کے معنی میں ہے۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے، یعنی جب نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو پھر طلاق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اس لیے جو فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا
تو اس کے نزدیک اس عورت کا نکاح ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی میرا خیال سے آپ کو، یعنی جب تک نکاح ہوا ہی نہیں ہے پہلے اس قسم کی شرطیں باندھ لے تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے جبراً اکثر والدین جو ہیں تو اپنے بیٹوں کا یا بیٹیوں کا جب نکاح کروا دیتے ہیں تو وہ اس قسم کی فضول باتیں پہلے سے ہی اپنے عقد میں باندھ دیتے ہیں، تو جب تک نکاح ہوا نہیں ہے یہ بات جو ہے یہ وارد نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی وضاحت ہے اس کے بارے میں، لا طلاق قبل نکاح، اسے سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جامع ترمذی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور سنن ابن ماجہ نے، مسند احمد نے، اس سے واضح ہے کہ نکاح سے قبل طلاق ایک فعل عبث ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ اس تمام معاملات میں وہی کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ پھر ایمان والوں کو جب نکاح کا حکم دے دیا، یہ شرعی طور پر واضح طور پر سمجھا دیا، لہٰذا تم انہیں کوئی فائدہ دے دو۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر چھوڑنا چاہو تو انہیں کچھ فائدہ دے کر، یعنی کچھ سامان وغیرہ یا جو اس کا لباس وغیرہ جو اس کے ایسٹس ہیں وہ اس کو ساتھ دے دو اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں۔ اب نکاح کے لیے کیا ہے، یعنی احکام شرعیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ مثلاً صدقہ آپ پر حرام تھا۔ اسی طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے۔ مثلاً جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے وہ حلال ہیں، چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں، اور آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا تھا۔ ان کے علاوہ بصورت نقد سب کو مہر ادا کیا تھا۔ صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بغیر مہر کے ہی ہوا تھا کیونکہ آپ کا ان سے نکاح اللہ کے حکم سے قرار پایا تھا۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ملکیت میں آئیں جنہیں آپ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، اور ریحانہ اور ماریہ قبطیہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کنیزیں بھی آپ کے دائیں ہاتھ کے جن کے مالک ہیں، ان کنیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دے دیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ہجرت کی اسی طرح انہوں نے بھی مکے مدینے سے ہجرت کی، کیونکہ آپ کے ساتھ مل کر تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں کی تھی۔ تو وہاں پہ فرماتے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور مومن عورت بھی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ وقف کر دے، اگر نبی چاہے تو اس سے نکاح کر لے، یہ اجازت مومنوں کے علاوہ خاص آپ کے لیے ہے۔ ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویاں اور ان کی بیویوں کے ساتھ جو لونڈیوں کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ ان کے بارے میں فرض کیا ہے۔ آپ کے لیے ازواج کی یہ حلت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور اور رحیمہ بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں مؤخر کر دیں یعنی چھوڑ دیں، اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہے ان میں سے جسے بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اختیار اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اس پر راضی ہوں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ الحمدللہ،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پہ علیمن حلیمہ خوبصورت نام و صفات بیان کی جا رہی ہیں. لا یحل لک النساء، اور ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے. یہ آیت جو تھی نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں اثرت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کیا تھا. اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ کو ان ازواج کے علاوہ جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا. بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا، لیکن آپ نے کوئی بھی نکاح نہیں کیا تھا. اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم فرما دیا کہ اگر آپ ان کی جگہ کوئی بدل لیں یا آپ کو ان کا حسن اچھا بھی لگے، سوائے ان لونڈیوں کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے. اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں نہ لگے رہو. بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے، جس سے آپ کو خاص تکلیف ہوئی. تاہم حیا اور اخلاق کی وجہ سے آپ انہیں جانے کے لیے بھی نہیں کہہ رہے تھے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. چنانچہ اس آیت میں دعوت کے آداب بتلائے جا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، پہلے سے ہی جا کر دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ. دوسرا، کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو. کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے، چاہے کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل مت ہو. کتنا خوبصورت ہمارا اسلام ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اچانک جب ہم کسی کے گھر چلے جاتے ہیں یا کتنا بعض اوقات زیادہ دیر تک بیٹھ جاتے ہیں، گھر والوں کی بے آرامی کا بھی سبب ہو جاتا ہے اور اس سے ماحول بھی خراب ہوتا ہے. اور جب تم ان ازواج یعنی ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کی وفات کے بعد بھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو کبھی. بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. یہ حکم ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالہ عقد میں تھیں، تاہم جن کو آپ نے ہم بستری کے بعد زندگی میں طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا ہو، وہ اس عموم میں داخل نہیں ہیں. اس میں دو رائے جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. بعض تو ان کو بھی شامل سمجھتے ہیں اور بعض نہیں سمجھتے، لیکن آپ کی ایسی کوئی بیوی نہیں تھی، اس لیے یہ محض ایک فرضی شکل ہے. علاوہ ازیں ایک تیسری قسم ان عورتوں کی ہے جن سے آپ کا نکاح ہوا لیکن ہم بستری سے قبل ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی. ان سے دوسرے لوگوں کا نکاح درست ہونے میں کوئی نزاع معلوم نہیں ہوتا. اسے تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. اگر تم کوئی چیز ظاہر کر دیا کرو یا اسے چھپاؤ تو بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. عورتوں پر اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور جن لونڈیوں کے مالک ہوئے ہیں، ان کے دائیں ہاتھ ان کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اے عورتوں، تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت و درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہاں پر حکم فرما رہا ہے جلابیب، یعنی جو جلباب کی جمع ہے، جو ایسی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن جو ہے انسان کا ڈھک دیا جائے۔ اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہروں پر اس طرح گھونگھٹ نکالنے کا ہے کہ جس طرح چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آتا رہے۔ پاک و ہند یا دیگر اسلامی ممالک میں برقعے کی جو مختلف صورتیں ہیں، عہد رسالت میں یہ برقعے عام نہیں تھے، کیونکہ عہد رسالت تو عہد صحابہ تبع تابعین میں سے معاشرت یعنی رہن سہن اور بود و باش بالکل سادہ ہوتی تھی۔ عورتیں نہایت سادہ لباس پہنا کرتی تھیں، بناؤ سنگھار اور زیب و زینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا، اس لیے ایک بڑی چادر سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی، اس کی جگہ تجمل اور زینت نے لے لی اور عورتوں کے اندر زرق و بر اور لباس زیورات سب چیزوں کی نمائش عام ہو گئی، جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنا مشکل ہو گیا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے برقع عام ہو گئے۔ گو اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو بالخصوص سخت گرمی میں کچھ وقت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ذرا سی تکلیف شریعت کے تقاضوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تاہم جو عورتیں برقع کی بجائے پردے کے لیے بڑی چادر استعمال کرتی ہیں اور پورے بدن کو ڈھانکتی ہیں اور چہرے پر صحیح معنوں میں گھونگھٹ نکالتی ہیں، وہ یقیناً پردے کے حکم کو بجا لاتی ہیں، کیونکہ برقع ایسی لازمی شے نہیں ہے جسے شریعت نے پردے کے لیے لازمی قرار دیا ہو۔ لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو بے پردگی کے ساتھ اختیار کر لیا ہے۔ پہلے وہ برقع کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کر دیتی ہیں، پھر چادر بھی غائب ہو جاتی ہے، صرف دوپٹہ رہ جاتا ہے، اور بعض عورتوں کے لیے اس کا لینا بھی گراں ہوتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برقعے کا استعمال ہی صحیح ہے، کیونکہ جب سے برقع کی جگہ چادر نے لے لی ہے بے پردگی عام ہو گئی ہے، بلکہ عورتیں نیم برہنگی بھی فخر سے محسوس کرتی ہیں اور اس طرح سے رہنا کو پسند کرتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے وقت پردے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے واضح ہے کہ پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ بہت واضح طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کو اہمیت اتنی زیادہ نہیں دیتے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی واضح الفاظ میں نقاب کے بارے میں نہیں کہا گیا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں اس کی تکمیل کرنی ہے۔ جو قرآن کریم کی نص اس آیت سے بھی ثابت ہے، اس سے اعراض کرنا اور بے پردگی پر اصرار کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں، جیسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے، اور یہ 4 تھیں، جیسا کہ تاریخ و سیر اور احادیث کی کتابوں سے ثابت ہو چکا ہے۔ بہت واضح طور پہ الحمدللہ یہاں پہ پردے کے احکام جو ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، یعنی ساتھ ہی اب دیکھیے فائدہ بھی دے دیا گیا
کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ پردے کی حکمت اس فائدے سے ہے کہ ایک شریف زادی اور باحیا عورت جو ہے اور بے شرم عورت اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہو جائے۔ پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جرات کسی کو نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس بے پردہ عورت جو ہے وہ بادشاہوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے اور ان کی بری باتوں کے نشانے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے اس احکامات کو صحیح معنوں میں اپنے اوپر نافذ کرنے کا حکم عطا کرے۔ اگر جو بہنیں پردہ نہیں کرتی ہیں تو ابھی سے اس چیز کا عہد کر لیں، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ اللہ ہم نے تیری بات سن لی ہے اور ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ ابھی سے اپنے دل میں ارادہ کر لیں، اطاعت کروانا رب کا کام ہے۔ غفرانک، آگے سے کہہ دیں کہ اللہ جو پہلے ہو چکا، اگر ہم اس طرح کی زندگی بسر کرتے تھیں بے پردگی کے ساتھ، تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کیونکہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیمہ بیان کیے جا رہی ہیں۔ اگر منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس اس مدینے میں تھوڑی مدت ہی رہ سکیں گے۔ وہ ملعون، وہ مردود ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور بری طرح قتل کر دیے جائیں۔ ان لوگوں میں جو بھی پہلے گزر چکے ہیں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے اور اللہ کے طریقے پر ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ یسألک الناس عن الساعة، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھی خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ابد ابد تک رہیں گے۔ وہ اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ جس دن آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی سخت اور زیادہ لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی، پھر اللہ نے اسے اس جھوٹی بات سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کہا کرو، اور تمہارے عمل جتنے بھی ہیں وہ درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے آگے جھکنا، تقوی اختیار کرنے کا صلہ اللہ رب العزت کیا دیتے ہیں کہ جو بگڑے ہوئے عمل ہوتے ہیں خود بخود ہی صرف اپنے دل میں ڈر پیدا کیجیے۔ عمل کی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نیت کرنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود ہی انسان کے برے عملوں کو درست کر دیتے ہیں اور پچھلے گناہوں کو بخش بھی دیتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل اطاعت کا اجر و ثواب اور اہل معصیت کا وبال اور عذاب بیان کر دیا تو اب شرعی احکام اور اس کی صحبت کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ امانت سے وہ احکام شرعیہ اور فرائض و واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور ان سے اعراض کرنا اس پر عذاب ہوگا۔ جب یہ تکالیف شرعی آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئیں تو وہ ان کے اٹھانے سے ڈر گئے، لیکن جب انسان پر یہ چیزیں پیش کی گئیں تو اطاعت الہی یعنی امانت کے اجر و ثواب سے اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس کے بارگاہ کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کر کے ارشاد فرمایا کہ ان کی ادائیگی انسان پر اسی طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے اور آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے کس طرح انسان اس سب کا جواب دیا
اور انسان اسے کس طرح قبول کرتا ہے، کس وقت قبول کیا انسان نے، اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قسم کا احساس شعور رکھا ہے، گو ہم بس اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو سمجھنے پر قادر سمجھا ہے اپنے آپ کو، اس سے کہ ضرور ان کو امانت کے طور پر یہ تمام احکام جو ہیں، یعنی جب کسی کو امانت کچھ سونپی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر کتنی بھاری ہوتی ہے، اس امانت کو سنبھال کر رکھنا، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی لے نہ لے، کوئی اگر کہیں یہ کھو نہ جائے، کتنی بھاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے احکام ہیں یہ پہلے آسمان و زمین پر، پہاڑوں پر نازل کیے تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اس کو سنبھال سکتے۔ انسان کا یہ اقرار کرنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک احسان بھی جتا رہے ہیں اور انسان کی فوقیت بھی بتا رہے ہیں کہ افضل المخلوق اسی لیے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ اس نے اس کے علم کا، اس کے احکامات کا بوجھ جو تھا وہ امانت اٹھانی پسند کی۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے جس نے اس کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ اللہ کے حکموں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، مانتا نہیں، پھر بھی انکار کر دیتا ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے۔ ربع پارہ ہمارا پیچھے مکمل ہو گیا تھا لیکن آیت کی تکمیل تک میں نے پورا کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے اپنے اگلے ربع کا سورہ سبا سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔